أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنفروا اگر تم کوچ نہیں کرو گے یعذبکم عذابا علیما اللہ تمہیں سزا دے گا دردناک سزا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اللہ تعالیٰ بدل دے گا تمہارے سوا دوسری قوم وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور تم ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے الا تنصروہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ بس تحقیق اللہ نے ان کی مدد فرمائی اذ اخرجہ الذین کفروا جب ان کو نکالا کافروں نے ثانی اثنین وہ دونوں میں سے دوسرے تھے اذ ہما فی الغار جب وہ غار ثور میں تھے اذ یقول لصاحبہ اور وہ اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن غمگین نہ ہونا پریشان نہ ہو ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ فانزل اللہ بس اللہ تعالیٰ نے اتاری سکینتہ تسلی تسکین اپنی علیہ ان پر وَأَيَّدَهُ اور ان کی تائید فرمائی بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ایک ایسے لشکر سے جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى اور اللہ نے کافروں کی بات کو کر دیا پست وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی بلند و بالا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 اور 40 ہیں کل کی آیت میں نے عرض کیا تھا اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا رسول اللہ مبارک کا غزوہ تبوک کا ذکر ہے اس میں اور غزوہ تبوک بڑا اہم تھا اس کی کئی معاملات تھے اسی کے سلسلے میں رب العالمین نے فرمایا الا تنفروا اگر تم کوچ نہیں کرو گے جاؤ گے نہیں حالات سازگار نہیں ہے قحط سالی ہے فصل پکی ہوئی ہے فصل بالکل تیار ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو رب العالمین فرماتے ہیں یعذبکم عذابا علیما سخت سزا دے گا اس لیے نفیر عام کا جب حکم ہو جائے جہاد جب فرض عین ہو جائے بس پھر کسی کی بات نہیں چلتی پھر فوراً نکلنا ہے جہاد کے لیے اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم پسو پیش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے مکے والوں نے اہل مکہ نے کچھ
کمزوری دکھائی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا، پھر ایک عرصے تک عربوں کا طوطی بولتا رہا، لیکن جب ان میں کمزوری آئی تو اللہ نے ترکوں سے کام لیا۔ رسول اللہ عرصے تک ترک ایمان نہیں لائے، رسول اللہ نے فرمایا اترکوا الترک کما ترکوکم، ترکوں کو چھوڑ دو، لیکن جب ایمان لائے تو ایک دن میں 4 لاکھ ترک ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے 400 سال تک اسلام کی خدمت کی، اور پھر ان میں ایسے ایسے ہیرے اللہ نے پیدا کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام سن کر آج بھی یورپ عیسائیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، یہ کردی تھا، یہ بھی کرد وہ بھی کرد۔ کرد ایک ایسی قوم ہے، یہ اتنی دلیر قوم ہے، ان کی دلیری کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہو یہ تو صرف ان کے 2 بندے ہیں اور یہ پوری قوم ایسی ہے، تو انہوں نے ترکوں کو، کردوں کو تقسیم کر دیا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کرد کچھ ایران میں ہے، وہ خوب ظلم کرتے ہیں، سنی ہے۔ کچھ ترکی میں ہے، وہ بھی خوب ظلم کرتے ہیں۔ کچھ شام کے ساتھ ہیں، وہ بھی خوب ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ نہیں، یہ قوم اگر اکٹھی ہو گئی تو پھر خیر نہیں ہے، ان کو تقسیم کرو، اکٹھی نہ ہو۔ بہرحال تو رب العالمین فرماتے ہوئے استبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لے آئے، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری مثل تک نہیں ہوگی، پھر ذکر تک نہیں ہوگا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم یہ سمجھو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے، نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک کو نقصان کر دیں گے، نہیں نہیں نہیں، ولا تضروہ شیئا، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پروردگار، ڈاکٹر اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے، علامہ اقبال رحمہ اللہ، پنجاب کے سید زادوں نے اسلام سے منہ موڑا، رب نے وہ کام سکھوں سے لیا۔ عبید اللہ سندھی کون تھا؟ احمد علی لاہوری کون تھے؟ جی جی، اللہ نے ان سے پھر کام لیا، نو مسلم، لیکن ہزاروں سید ان کی جوتی پر قربان۔ جی جی جی، سید تو وہ ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، سر کا تاج ہے، جو اپنے نانا کے دین پر چلتا، سید وہ ہے۔ اگر رسول اللہ مبارک کے دین پر نہیں چلتا تو یہ رسول اللہ مبارک کے اولاد میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ کنعان وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور جب غرق ہو گیا، تفصیل آگے آئے گی، تو جب نوح علیہ السلام باپ تھے، پدری شفقت، فرمایا پروردگار آپ کا وعدہ تھا آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرا بیٹا بھی تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل ہے۔ رب نے فرمایا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح علیہ السلام یہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہیں ان کی اہلیہ نے کوئی برائی کی تھی، نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل وہ نہیں جو آپ کا ہے۔ تو جس کا عمل رسول اللہ مبارک کے طریقے پر نہ ہو، جو رسول اللہ مبارک کی سنت پر مر مٹنے والا نہ ہو، وہ سید زادہ کہلانے کا قابل ہے؟ ہاں، ایک تو ہمارے ہاں سارے مراسی شاہ صاحب بن گئے، ہمارے ہاں جتنے مراسی ہیں وہ سارے کیا بن گئے؟ جتنے موچی ہیں وہ سارے کیا بن گئے؟ شاہ بن گئے۔ بس یہ ہمارے سامنے، میں
مجھے یہاں 27-28 سال ہوئے، میرے سامنے لوگ موچی تھے اور اب وہ کیا ہو گئے؟ شادی کیا حال سے. کیا بات، یہ شاہ ہونا اتنا آسان ہے؟ ایسا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ میں بتا دوں، بندے عشق شدی، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اللہ تقوی دیکھتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو متقی ہے. جو متقی نہیں ہے، ابو لہب کے بارے میں رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. جی ادھر وہ کالے موٹے ہونٹ، زرد آنکھیں، مقام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت میں پہلا قدم اسی کا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی. تو اونٹنی آگے ہوگی کہ پیچھے ہوگی؟ ہاں، مہار آگے ہوگی. آگے آگے جنت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلا پاؤں جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گا. عمل عمل عمل، یہ نہیں کہ جی وہ تو یوں ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. یہی تو جملہ تھا جب غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ہاں میرا آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ ہاں، وہ بھی شاہ صاحب تھے؟ ہاں، کوئی شاہ شو نہیں تھے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جملہ، تھرکانا دا پتر بازی لے گیا. جی تھرکانا دا پتر، یہ نہیں کہ جی باپ کیا تھا؟ حسنی تھا اور ماں حسینی تھی، اور یہ حسنی حسینی سید ہے، ایک سے بھی گزارا نہیں چلتا، دونوں کو ملانا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بس کیا جی ہم جی علوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. او بھائی وہ جو 1,40,000 دوسرے صحابہ تھے وہ کہاں گئے؟ جس سے پوچھو ہم فاروقی ہیں، جس سے پوچھو صدیقی ہیں، جس سے پوچھو علوی ہیں. جی یہ ہم حسنی حسینی ہیں، وہ باقی کہاں گئے؟ سارے ادھر ہی آ گئے. پتہ نہیں ہے. اس لیے انساب کے بارے میں گزارا کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنا نسب وہاں پر پہنچاتا ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے او ایمان والو، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو غلط فہمی میں نہ رہنا. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ایسے وقت میں مدد کی تھی، ایسے وقت میں مدد کی تھی. کون سا وقت؟ مشرکین مکہ نے، پہلے سورہ انفال میں یہ بات گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. انہوں نے دار الندوہ میں، دار المشورہ جگہ تھی، وہاں پر بیٹھ کر بیٹے باتیں نہیں کرنی، خاموش. انہوں نے مشورہ کیا یہ کہ جی کیا کرنے، ہم جتنا دباتے ہیں وہ اتنا ابھرتے ہیں، مارتے ہیں. جان لے لی، اس ظلم کے ساتھ حضرت سمیہ کی جان لی تھی. خدا کی قسم انسانیت رو پڑی تھی. روئے زمین پر ایسا ظلم کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہوگا جو حضرت سمیہ کے ساتھ ہوا تھا. ابو جہل نے ایسا ظلم کیا تھا. دونوں پاؤں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا. زندہ یہ عورت چر گئی، لیکن زبان پر تھا احد احد احد. وہ یہ سمجھتے تھے ہم یہ کر لیں گے تو سارے لوگ باز آ جائیں گے، ڈر جائیں گے. انہوں نے کہا ہم جتنا کرتے ہیں اتنے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کا کلمہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کلمہ گو بڑھ رہے ہیں. اس کا کچھ سدباب ہونا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع پر شیخ نجدی کی شکل میں شیطان ابلیس آ کر بیٹھ گیا. ایک نے کہا جی ان کو ملک بدر کر دیں. انہوں نے کہا ان کی زبان کا نہیں پتہ کتنی میٹھی زبان ہے. ہاں ہم جس پیغمبر کے نام لینے والے ہیں ان کی زبان مبارک ہاں
جس کا ہمیں کروڑواں حصہ بھی نصیب نہیں ہے. جی 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 ہماری زبانوں سے تو کیا ہے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں, زہر اگل رہے ہوتے ہیں. پیغمبر کی زبان میٹھی تھی, رسول اللہ مبارک کی زبان مبارک, فرمایا ان کے اخلاق نہیں دیکھتے, ان کی زبان مبارک کتنی میٹھی ہے, نکالو گے تو دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے گی, اور پھر وہ آ کر تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تمہیں اندازہ بھی نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک نے کہا جی ان کو قید کر دیا, ان کو شعیب ابی طالب میں کر کے تو دیکھ لیا تم نے, 3 سال تک تم نے ان کو ان کا مقاطعہ کیا, سوشل بائیکاٹ کیا, کچھ بگاڑا نہیں, بگاڑ سکے. آخر میں ابو جہل بدبخت نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. شیخ نجدی نے کہا یہ نوجوان بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, یہ جوان جو بات کر رہا ہے بدبخت, یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس کے بارے میں اس نے کہا کہ حل میں بتاتا ہوں, حل یہ ہے ہر قبیلے کے افراد اس میں شامل ہو جائیں, تو پھر قصاص تو کسی ایک سے نہیں لیا جا سکتا جب سب شامل ہو جائیں گے. لہذا فدیے کی بات آئے گی, سب مل کر فدیہ دے, اس میں کون سا مسئلہ. انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, معاملہ حل ہو گیا. یہ تلواریں لے کر آ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر یہاں سے یوں مٹی اٹھائی اور یہ قرآن کی آیت پڑھی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهَتِ الْوُجُوهِ. ایسے جو ریت پھینکی, ایک مٹھی ریت تھی لیکن رب العالمین نے سب کی آنکھوں میں پہنچا دی, اور وہ یوں ملتے رہ گئے. حضور نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا, ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکایا, وہاں سے چلے گئے. اب یہ ہے وہ, اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 51-52 سال ہے, اور رسول اللہ مبارک ان سے 2 سال بڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ حضور جوتے اتار دیتے ہیں تاکہ کھوجی جو قدم کھوج لگاتے ہیں وہ معلوم نہ کر سکیں, جوتے اتارے. اب جب جوتے اتارے تو مکہ مکرمہ کی جو سنگلاخ زمین ہے, آج بھی اللہ مجھے آپ کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے, وہاں کے کنکر نہیں, آپ کہیں گے کہ یہ کیلے ہیں, کیلے ایسے. تو اب جب دیکھا کہ رسول اللہ مبارک کا پاؤں, تو فرما حضور آپ میرے کندھوں پر آ جائیں. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ کنکروں پر لگے. اللہ کی حکمت اس میں اور بھی تھی. یہاں سے جب انہوں نے کندھے پر اٹھایا غار سور تک, اب تو خیر مکہ مکرمہ میں جب آپ جاتے ہیں وہ پہاڑ کے نیچے تک, اوٹ تک, وہاں تک گاڑی جاتی ہے, اور گاڑی سے جب ہم اترتے ہیں تو ہم جیسے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ماشاءاللہ سبحان اللہ, اوپر سے نیچے سے استلام کر کے واپس آ جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے. اوپر جائے تو کم از کم 2 گھنٹے کا راستہ. اچھا جانے والا ہو, نوجوان جوان ہو, اور کچھ تھوڑا سا ممی ڈیڈی جوان نہ ہو, جی کچھ تھوڑا سا حرکت کرنے والا جوان ہو, تو وہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں سے مکہ مکرمہ سے یہ 4 میل کا راستہ ہے جی, یہاں سے کندھوں پر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں تک لے کر گئے. اگلے دن جب کھوجی آیا تو اس نے کہا عجیب بات ہے, بندے 2 ہیں, قدم ایک. حکمت یہ تھی, ایک تو ان کا عشق و محبت یہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ مبارک کے پاؤں کو تکلیف ہو, اور ادھر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ بندے 2 نکلے ہیں اور قدم ایک کے. خیر لیکن کھوجی بھی بڑا سخت تھا, یہ چلتے 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 غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے. غار میں جب پہنچے صبح, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو صاف کیا, اور پھر دھوتی تھی, کپڑا تھا, چادر تھی, اس کو پھاڑ پھاڑ کے سارا بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا, ادھر ایڑی مبارک رکھ دی, اس کو سانپ نے ڈس لی. اب چونکہ رات کو تو سفر کیا تھا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے. اگر عشق مجازی سے کچھ تھوڑا بہت کبھی کوئی واسطہ پڑا ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے
ایک جھوٹا عاشق بھی اپنی محبوب کو یوں نہیں دیکھ سکتا. عشق اور محبت جب غالب آ جائے تو یہ جو مجازی ہے اس میں بھی بندہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی پسند کیا ہے؟ کہتے ہیں نا پسند اپنی اپنی ہے، پسند اپنی اپنی ہے. رسول اللہ مبارک نے اپنی پسند کا ذکر کیا کہ میری پسند یہ ہے. بات آ گئی، چلو بتا ہی دیتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے. پھر فرمانے لگے حبب الی من دنیاکم الثلاث، مجھے 3 چیزیں، ایک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نمبر 2 نیک عورت، نمبر 3 خوشبو. یہ 3 چیزیں رسول اللہ مبارک کو پسند تھی. ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتا رہوں پر دیکھ نہیں سکتا، کبھی یوں نہیں دیکھا. ایک بار اچانک یوں کیا تو فرمایا شیبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے. عرصے بعد، کیونکہ جب بھی آتے یوں بیٹھتے، جی جی ٹھیک ہے جی، تو یوں دیکھ نہیں سکتے تھے. اچانک آنکھ اٹھی اور داڑھی پر تو یہاں سفید بال دیکھے تو عرض کرنے لگے حضور اب تو بوڑھے ہو گئے. فرمایا ہاں ابوبکر شیبتنی ہود والمرسلات وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا کیونکہ ان میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ہے، ان احکامات نے مجھے بوڑھا کر دیا. فرمایا پہلی پسند یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں پر دیکھ نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ میرا مال آپ یوں خرچ کریں جیسا اپنا مال ہو، مجھے نہ کہے کہ ابوبکر اپنا نہیں، آپ کہے ابوبکر یہ کر دو، ابوبکر یہ کر دو، جیسے میں منشی ہوں، مال میرا ہے اور میں اس کا کیا ہوں؟ منشی، مالک آپ ہوں. تیسری میری تمنا یہ ہے بنتی تحت رسول اللہ، میری جو سب سے پیاری لاڈلی بچی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عقد میں آ جائے. اب تینوں اللہ نے قبول کی، یہ تینوں تمنائیں اللہ نے قبول یوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کا ادھر نکاح ہو گیا. مال مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے گئے تو جو 2 یتیموں کی جگہ تھی مسجد نبوی کی، انہوں نے بڑی تمنا کی، خواہش کی کہ جی ہم آپ پیسے دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابوبکر ان کو مال دے دو، ان کو پیسے. مسجد نبوی کی سب سے پہلی جگہ جو خریدی گئی وہ ابوبکر صدیق کے مال سے خریدی رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسری بات تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو پر دیکھ نہیں سکتا. رب نے ایسا انتظام کیا، غار سور میں کوئی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے، رسول اللہ مبارک کا چہرہ انور ہے جس کی قسم رب نے کھائی. فرمایا رب العالمین نے میرے ابوبکر اب جی بھر کے دیکھ لے، جتنا دیکھنا ہے اتنا دیکھ لے، اور ایسا دیکھ لے کہ کائنات میں کوئی ایسا دیکھ بھی نہیں سکے گا. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ایک رات دے دے، 3 راتیں ہیں نا، ایک دے دے، صرف ایک. یہ اور ایڑی رکھی ہے، سانپ نے ڈس لیا، درد ہو رہی ہے شدید، ہل نہیں رہے، لیکن غیر اختیاری آنسو ٹپکا ادھر رخسار مبارک پر، تو کیوں رو رہے ہیں؟ حضور یہ بدبخت یہاں پہنچ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. کھوجی سیدھا وہاں لے گیا کہ اس غار تک آیا ہے بندہ. ابو جہل نے دیکھا جیسے یہ دونوں اندر گئے تو وہاں مکڑی نے جالا بن دیا.
اور مکڑی کے جالے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اوہر البیوت لبیت العنکبوت، کائنات میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہے، لیکن رب فرماتے ہیں میں کائنات کے سب سے افضل ترین انسانوں کی حفاظت اس سے کرنا چاہوں تو کر سکتا۔ اب کھوجی نے کہا یا تو ابو جہل نے کہا دل میرا کرتا ہے کہ تھپڑ تیرے منہ پہ لگاؤں، یہ مکڑی کا جالا تو میری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو کہہ رہا یہاں پر بندے گئے اندر۔ یہ ابو جہل نہیں کہہ رہا، وہ رب کہلوا رہا ہے، رب۔ اتنے میں جو جنگلی کبوتر ہوتا ہے جو انسان کی آواز سن کر بھاگتا ہے، وہ جب یہ ادھر پہنچے تو وہ اندر سے بھاگا، اندر سے اڑا۔ انہوں نے کہا اگر اندر ہوتے تو اندر کبوتر ہوتا۔ وہ کبوتر جو جنگلی کبوتر ہے، ایک تو خیر نظام اب بدل گیا ہے، کبھی ہم ان کو جنگلی، اب تو جنگلی کبوتر جو ہے وہ گھروں میں آ کر ہمیں تنگ کر رہے ہیں، حالات عجیب و غریب ہو گئے۔ کبھی ان کبوتروں کے لیے کتنے کتنے میل ہم سفر کرتے تھے، شکار کے لیے جاتے تھے اور شکار کرتے تھے، کبوتر ملتے نہیں تھے، اب اتنے ہیں کہ جان نہیں چھوڑتے۔ عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اللہ فرمائے کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ کچھ، ہیں جنگلی کبوتر، عجیب و غریب۔ بہرحال تو وہ کبوتر جب اڑا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے، مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، کبوتر وہاں سے اڑ رہا ہے اور تو کہہ رہے یہاں بندہ آیا ہوا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے، نکل یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ لا تحزن، غمگین نہ ہونا، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، فرمایا یہ رو کیوں رہے، کیا ہوا، آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے ابو بکر، کیا ہوا؟ وہ سانپ کا زہر جسم میں پھیل گیا تھا۔ فرمایا بس حضور یہاں ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، جب دیکھا تو سامنے ڈسا ہوا، یوں کیا اور اللہ کی شان تھی، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے۔ سب صحابہ کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے کہ یہ میرے صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے؟ بولو، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو قرآن کا منکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرے نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جو قرآن کا منکر ہو، قرآن کے ایک نقطے کا منکر ہو، ایک لفظ کا منکر ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کون ہے؟ پکا کافر ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا۔ میں یہاں ایک نقطہ اور عرض کر دوں، کہتے ہیں جی اعتماد تھا تو سیدنا علی المرتضیٰ کو امانتوں کے لیے، امانتیں ان کے سپرد کی، امانتیں ان کے، کوئی شک نہیں ہے علی المرتضیٰ بھی ہمارے ہیں۔ کس کے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ علی شیر خدا ہے، بولو، علی بہادر ہیں، شیر ہیں، اور وہ بندہ بہادر ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی بندہ ہے اور اس کی بیوی کو تھپڑ مارے اور وہاں پھینک دے اور وہ اس سے پوچھ بھی نہ سکے، وہ بہادر ہے؟ بولو، ہمارے وہ علی نہیں ہے، بولو ہمارے وہ بندہ بہادر ہے جس کا کوئی حق لے لے، چھین لے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ بلی بن کر رہا ہے؟ بولو، ہمارے ہیں علی، ہمارے ہیں جو بہادر ہیں، جو شیر خدا ہیں۔ اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا، حضرت فاطمہ کو گرا دیا، حضرت فاطمہ کا حمل گرا دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاوند جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں رہا۔ کوئی انسانیت والی بات ہے؟ انسان جتنا مرضی گر جائے، جتنا مرضی کمزور ہو جائے، اپنا آپ تو مرواتا ہے نا، لیکن یہ جیسے خود ہے، جیسے غیرت نام کی چیز نہیں ہے، وہ سمجھتے نعوذ باللہ ایسے نہیں، وہ ان کے ہوں گے، ہمارے علی
شیر خدا ایسے ہے تو ہم مانتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی جو امانتیں تھی، کس کی؟ امانتیں کس کے سپرد کی؟ اور جو اللہ کی امانت تھی وہ ابو بکر کے سپرد کی. جو اللہ کی امانت تھی وہ کس کے سپرد ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم زیادہ ہوگی، اس پر کل بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.